میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, آپ کا دل کانپ جائے گا. کیسا عجیب و غریب واقعہ, کیسا عجیب و غریب واقعہ. لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. بھائی زمانہ کن کا ہے حضرت؟ میں جلدی جلدی بتا دوں, سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں. حضرت عمر کا دربار تو بڑا اونچا دربار تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے اور دوسرے لوگ بھی کافی مجمع جمع ہے. دور سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے روتے روتے. دور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی روتا روتا آ رہا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ, جیسے دودھ پیتا بچہ ہوتا نا, دودھ پیتا بچہ, لیکن بہت کالا کلوٹا بچہ. بھائی بچہ کیسا؟ بالکل کالا کلوٹا بچہ. وہ آدمی روتا روتا آ رہا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے تھے, ان کے دوست تھے, اور دوست دوست میں تو مذاق ہو جاتی ہے. ارے بھائی دوست دوست میں تو مذاق, اس میں کوئی گناہ. تو حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا, وہ جب وہ دیہاتی آئے اور روتے روتے آئے اور ہاتھ میں کیا تھا؟ بچہ, کالا کلوٹا بچہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ارے بھائی ہاں, لیکن یہ تیرا بچہ کالا کالا کوے کی طرح کیوں نظر آتا؟ کہا تیرا یہ بچہ چھوٹا چھوٹا کالا کالا کوے کی طرح کیوں نظر آتا؟ تو وہ آدمی تو پہلے ہی سے رو رہا تھا اور رونے لگا, کہنے لگا, ارے عمر امیر المؤمنین. حضرت عمر تو امیر المؤمنین تھے. کہا عمر امیر المؤمنین, ان کا واقعہ سنو گے نا تم بھی حیران ہو جاؤ گے. وہ دیہاتی نے کہا کہ یہ بچہ کالا کالا جو نظر آتا نا تم کو کوے کی طرح, اس کا واقعہ سنو گے نا تو تمہاری عقل بھی حیران ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہاتھی بھی ہاں. کہا کہ بتاؤ کیا کیا واقعہ. اب سارے لوگ بیٹھے, وہ آدمی رو رہا. روتے روتے اس نے کہا آج سے اس نے عجیب و غریب بات کہی. کہا کہ میں مدینے میں فلاں جگہ کا رہنے والا. حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں, بہت پہلے تیری ملاقات ہوئی ہے, تم مدینے کے فلاں جگہ کا رہے. کہا میں فلاں جگہ کا رہنے والا. کہا کہ مجھے سفر پر جانا تھا, اس لیے کہ ہمارے گھر میں کھانے کا بڑا مسئلہ تھا, بڑا پرابلم تھا, تو میں نے سوچا کہ میں سفر پر جاؤں اور کچھ دور جا کے کما دھما کے آ جاؤں, تو مجھے سفر پر جانا تھا. میں نے ارادہ کیا سفر کا, تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا, وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ جب مجھے سفر پر جانا تھا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا سفر پر جاتا ہوں اور فلاں جگہ جاتا ہوں اور خوب کماؤں گا دھماؤں گا اور آؤں گا, تاکہ پھر آگے والی جو زندگی ہے میری بھی اچھی گزرے, تیری بھی. تو بیوی نے کہا مت جاؤ, اس لیے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. اب مت جاؤ, میں تو پریگننٹ ہوں, میرے پیٹ میں بچہ ہے, تم چلے جاؤ گے پھر یہ بچے کی ولادت ہوگی, کون دیکھے گا, کون سنبھالے گا. تو وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ اس وقت میری زبان سے نکلا کہ مجھے جانے دے, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا. تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو, یہ سننا کیا کہا, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا, باقی مجھے جانے دے. بیوی بھی مان گئی, کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. چلے گئے. بیوی نے بھی کہا کہ بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ. وہ جو آئے دیہاتی وہ کہتے میں چلا گیا, کہتے میں گیا اور کمایا دھمایا. کہا پورے 8 مہینے کے بعد واپس آئے. کتنے مہینے کے بعد واپس آئے؟ وہ دیہاتی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ میں 8 مہینے کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ میرا گھر میں تالا لگا ہوا ہے, یعنی میرے گھر میں کوئی ہے نہیں. تو کہتے میں حیران ہو گیا کہ 8-9 مہینے کے بعد میں واپس گھر میں آیا تو میری بیوی نہیں. حالانکہ میری بیوی تو کیسی تھی, پریگننٹ تھی, حاملہ تھی, اس کو تو بچہ ہونے والا تھا, تو میری بیوی بھی نظر نہیں آتی, اور بچہ ہوا نہیں ہوا وہ بھی کچھ پتا نہیں چلتا, اور تالا لگا ہوا. تو وہ آدمی کہتا میں دروازے کے اوپر تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا. پھر میں نے ادھر ادھر اڑوس پڑوس والوں کو پوچھنا شروع کیا تو کہا کسی نے بتایا کہ تیری بیوی کا یہاں لڑکا ہوا, لیکن تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا, بچے کا بھی انتقال ہو گیا. کہا کہ مجھے کسی اڑوس پڑوس نے بتایا کہ تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور لڑکا پیدا ہوا تھا, وہ لڑکے کا بھی. ظاہری بات ہے آدمی روئے گا کہ نہیں روئے گا. وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ 9 مہینے کے بعد آیا, نہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکا نہ بچے کا چہرہ دیکھ سکا. اس نے کہا ارے مجھے یہ بتاؤ کون سے قبرستان میں تم نے دفن کیا؟ تو کہا کہ وہ جو گاؤں کا قبرستان ہے وہیں ہم نے دفن کیا. تو وہ آدمی نے کہا چل بھائی مجھے میری بیوی کے قبر پر تو لے جا, میری بیوی کی قبر پر تو لے جا. اس نے بتا دیا دور سے اشارہ کر کے, دیکھ وہ قبر ہے, اسی قبر میں ہم نے تیری بیوی کو بھی رکھا اور تیرا بیٹا جو مر گیا اس کو بھی رکھا اور تیری بیوی کا انتقال ہو گیا اس کو بھی, ایک ہی قبر میں ہم نے دونوں کو دفن کر دیا. اب یہ بیچارہ آیا, یہ بیچارہ قبر کے پاس آیا. میرے دوستو آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا, تاریخ کی کتابوں میں لکھا, یہ قبر کے پاس آیا اور رونا شروع کیا. بھائی ساری بات ہے, بیوی کی قبر پہ آ کے روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ بیوی کا بھی انتقال ہو گیا, جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ بیچارہ قبر پہ آ کے رو رہا. تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ قبر پھٹی. قبر جیسے قبر پھٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو مری ہوئی ہے لیکن بچہ اوپر زندہ ہے. بچہ اوپر ماں کے سینے پر لگا ہوا ہے اور بچہ زندہ. اس نے جلدی سے وہ بچے کو کیا کیا, اٹھا لیا. لیکن بیوی کو دیکھا تو بیوی تو
मर चुकी है और मरने की सारी निशानियां भी उसमें क्या है मौजूद है। तो इसने जल्दी से बच्चे को उठा लिया और बाकी कब्र को बंद कर दिया, बाकी कब्र को बंद कर दिया और हैरान हो गया कि मालूम नहीं कितने जमाने से ये लड़का कब्र में होगा और कैसा है जिंदा। अभी तो वो सोच रहा, मेरे दोस्तों किताबों में लिखा, वो सोच रहा, गैब से अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह की आवाज आई कि ए मेरे बंदे, तूने बच्चे को मेरी हिफाजत में दिया था, इसलिए बच्चा हमने तुझे वापस कर दिया। अगर बीवी को भी हिफाजत में दिया होता आज बीवी भी तुझे वापस कर देता। मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ, गैब से अल्लाह की आवाज आई कि मेरे बंदे, जाते जाते बच्चे को कहा था ना कि अल्लाह हिफाजत करेगा, तूने मेरी हिफाजत में दिया, अमानत की तरह संभाला, आज तुझे वापस करता हूँ। काश के बीवी को भी मेरी हिफाजत में दे के जाता तो आज उसको भी वापस कर देता। मेरे दोस्तों ये वाकया क्या बताता, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, हमने भी सुना, लेकिन वो उमर थे, वो उमर से ये दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपक रहे, दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपक रहे, आंसू के कतरे टपकते टपकते उमर फारूक ने कहा, सही बात है, सही बात है, जो मेरे खुदा का बन जाता खुदा उसका बन जाता है। मेरे दोस्तों एक बार उसके बन के तो देखो, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। भाई नामुमकिन को, आज आदमी कहता मौलाना रोजी नहीं, घर नहीं, रोजी नहीं, घर नहीं। मेरे दोस्तों उसके सामने रो ना, उसके सामने बोल कि मेरे पास रोजी नहीं, मेरे पास कपड़ा नहीं, उसके सामने अपना प्रॉब्लम रख। वो नामुमकिन को, वो मुर्दे बच्चे को जिंदा करके दे सकता है, क्या वो हमारी दुकान को नहीं चला सकता? नहीं चला सकता, वो हमें कपड़ा नहीं दे सकता, वो हमें रुपया पैसा नहीं दे सकता। लेकिन मेरे दोस्तों मांगने की आदत डालो ना, मांगने की आदत डालो। उसके दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला हमको सही ताल्लुक अपना नसीब फरमा देवे। तो मैंने ये कहा था ये अल्लाह की कुदरत है। तो मेरे दोस्तों इरादा करो भाई उससे मांगोगे इंशाअल्लाह, अरे भाई मांगोगे ना उससे इंशाअल्लाह। एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, बहुत सुनने जैसी बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक सहाबा किराम भी बैठे हुए, इतने में एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते और हाँपते कांपते वो सहाबी आ रहे। जब वो करीब आए ना, अल्लाह के रसूल पाक साथ में पूछा क्या हुआ, यानी इस तरीके से दौड़ते हाँपते कांपते वो सहाबी आए, अरे भाई मामला क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ? उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा ऊँट पागल हो गया। और ऊँट एक ऐसा जानवर है जब वफादारी पर आए तो कहा जाता है इससे बढ़कर वफादारी करने वाला कोई नहीं, लेकिन जब ये बावला हो जाए, पागल हो जाए और ये काटने दौड़े तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सारे साहबा वहां जमा थे, कहने लगे भाई तुम्हारा ऊँट बावला हो गया, पागल हो गया है, कहा मैंने उस दरवाजे बंद कर दिए हैं, यानी जहां मेरा ऊँट है वहां चारों तरफ से मैंने दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि अगर दरवाजा खोलूंगा तो इतना बावला, इतना पागल हुआ, ना जाने कितना नुकसान करेगा। तो सबने कहा लेकिन तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों आए? भाई ऊँट पागल हो गया, बावला हो गया, जो हमको इलाज करना करेंगे यहाँ। तो कहा अल्लाह के रसूल मेरे उसी के ऊपर सारा घर चलता है। अल्लाह के रसूल सुबह से पागल पन्ने पर उतरा है, ये शाम का वक्त होने आया, अल्लाह के रसूल मैं क्या करूँगा? हमारे नबी ने फरमाया चलो मैं आपके साथ आ रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं आपके साथ आ रहा। सहाबे किराम ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल आप ना जाए, हम 8-10 जाते हैं, हमको मालूम है कैसा कंट्रोल करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें आना हो तो मेरे साथ में आओ, वरना मैं आगे आगे बढ़ता हूँ। ये कहकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, अब जिस एरिया में ऊँट को रखा गया था और उसको बंद कर दिया था, हमारे नबी ने फरमाया दरवाजा खोलो। तो सहाबा किराम ने फरमाया नहीं अल्लाह के रसूल ऐसे दरवाज़ा नहीं खोला जाता, वो सीधे दौड़ेगा। हमारे नबी ने फरमाया दरवाज़ा खोलो। चुनांचे दरवाज़ा खोला गया, ऊँट सामने ही बैठा था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आराम से इत्मीनान से जा रहे और ऊँट भी जैसे धीरे 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 चलते आ रहा और आकर सीधे हमारे नबी को सजदा कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। ऊँट ने आकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊँट ने आकर सजदा किया। जब सजदा किया और उसकी आंखों में जैसे ऊँट की आंखें भी भरी हुई और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू भरे हुए, ऊँट ने सजदा किया। अब वो जितने सहाबा किराम थे सबके लिए बड़ा अजब मामला था कि ऊँट बावला हो जाए, ऊँट पागल हो जाए, वो सामने काटने के लिए दौड़ता ये आता है और ऊँट की आंखों में भी आंसू है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू है और वो सजदा कर रहा। तो वो सहाबा किराम सब हमारे नबी के करीब आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल ऊँट आपको सजदा करता है, अगर हम भी आपको सजदा करें तो कोई हरज है? हम भी आपको सजदा, क्योंकि ऊँट तो आपको सजदा कर रहा है, एक जानवर है वो आपको सजदा कर रहा, हम आपको सजदा करें। मेरे प्यारो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर
کا رنگ بدل گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا سنو قاعدہ سنو, سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا, اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا. بولو سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ ہمارے نبی کے الفاظ کتنے پیارے الفاظ ہیں. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ رول اور یہ ریگولیشن اور یہ قاعدہ بنا دیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کو کیا, کوئی بندہ کسی ولی کو کیا, کوئی بندہ کسی نبی کو کیا, سجدہ نہیں بولو نا, سجدہ حرام. بولو سجدہ حرام, گنہگار. سجدہ ہوگا تو صرف اس کو ہوگا. کیوں اللہ کو کیوں ہوگا؟ جیسے آپ کو بتایا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے ہمارا کلمہ سب سے پہلے مضبوط ہونا چاہیے. بولو لا الہ. ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں, ایک اونٹ آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, ہمارے نبی کا مرتبہ, ہمارے نبی کا رتبہ اللہ کی قسم بہت اونچا ہے. یوں کہہ دو اللہ کے بعد, بولو اللہ کے بعد, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر سب سے اونچا مقام ہے تو بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں, بہت پیاری حدیث, اور سنانے میں بھی اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے, ہمارے نبی جا رہے, دائیں طرف حضرت ابو بکر, بولو دائیں طرف کون؟ حضرت ابو بکر. بائیں طرف حضرت عمر, بولو بائیں طرف کون؟ حضرت عمر. اچھا سفر ہو رہا ہے, جا رہے, جنگلوں کا سفر ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے. اب ہو سکتا پیدل جا رہے ہو یا ہو سکتا کہ اونٹ پہ سوار ہو, لیکن اچانک ایک آواز آئی. آواز کیا آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز آئی. اب حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے کہ تم بولے, حضرت عمر حضرت ابو بکر کو دیکھے تم بولے, لیکن حضرت ابو بکر بھی بولے بولو نہیں, اور حضرت عمر بھی, کیونکہ تو ساتھ میں چل رہے, نبی کو سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اللہ کے رسول بازو میں, یہاں حضرت ابو بکر ہے, یہاں حضرت عمر ہے. اب تھوڑا اور 2-3 قدم آگے بڑھے ہوں گے, پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول, ابو بکر کہے میں آپ کو سلام نہیں کر رہا, عمر آپ کو سلام نہیں کر رہے, تو یہ سلام آپ کو کون کر رہا؟ ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی جب ہنستے تھے نا, ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے اور ایک اشارہ کیا, ایک بڑا پتھر تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, یہ مجھے سلام کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سوچو ہمارے نبی کا مقام, سوچو کس نے پہچانا ہمارے نبی کو؟ ارے بولو نا کیا ہوا؟ پتھر نے. اللہ نے پتھر کو عقل دی, دماغ, ایمان, جان, روح, بیوی, بچے, کچھ نہیں, ایک پتھر پتھر ہے. وہ پیارے نبی کو پہچانے. سوچو نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ایک بے جان, ایک بے عقل, ایک غیر مکلف, ایک پتھر ہمارے نبی کو پہچانے. اور ہم یہاں مارکیٹ والے نبی کو پہچانے, ہم لوگ پتھر تو پہچان لے. اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لو, یہ ابھی میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ رجب مہینہ, بزرگی والا مہینہ, ارے بولو نا, کہا کہ نہیں کہا میں نے, احترام والا مہینہ. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ رجب مہینے میں جو چیز پیش آئی اللہ کی قسم کبھی آئی نہیں تھی اور کبھی آئے گی بھی نہیں. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ, بولو کن کے ساتھ؟ حضرت. اور ہمارے نبی پہنچے بیت المقدس. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پہنچے؟ معراج کے سفر میں بیت اللہ نے فرمایا, بھائی تھوڑا مائک کی آواز اونچی کرو, اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی ہمارے نبی پہنچے بولو کہاں؟ بیت المقدس. اچھا بیت المقدس میں بولو ہمارے نبی, ساتھ میں کون ہے؟ سب بولیں گے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور معراج کا سفر ہے تو ہمارے نبی نے اپنی سواری کو باہر باندھ دیا,
بھائی جو سواری پر ہمارے نبی آئے تھے سواری کا نام براق. بولو کیا نام؟ براق. جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کوئی 2 ویلر پر، کوئی 3 ویلر پر، کوئی 4 ویلر پر آئے ہوں گے، سب نے اپنی سواری کو باہر رکھ دیا. ہمارے نبی نے بھی سواری کو باہر رکھا اور حضرت جبرائیل کو کہا چلو مسجد میں آئے. اب مسجد بیت المقدس، بولو مسجد جس کو آج کہتے ہیں مسجد اقصی. بولو کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصی. پوری مسجد بھری ہوئی، پیک، یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اچھا جب مسجد پوری بھری ہو، پیک ہو، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو اور نیا آدمی اندر آئے تو کہاں بیٹھنے کا اس کو؟ پیچھے. ایسا تو نہیں نا پھلانگ کے آگے آنے کا، یہ تو ڈسپلن نہیں ہے، پیچھے بیٹھ جانے کا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ یوں آئے، یوں مسجد میں آئے، پوری مسجد بھری ہوئی. اچھا جتنے مسجد میں بیٹھے، معلوم نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں بیٹھے ہیں، سب کے کپڑے بالکل سفید ہے، سر پہ امامہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ غسل کر کے آئے ہو، سب کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے. بولو سبحان اللہ. اور ہر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بیٹھے ہوئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوری مسجد بھری ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے. تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھنے لگے. کہاں پر؟ پیچھے، جہاں کیونکہ جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی، پورے جماعت خانہ بھرا ہوا ہے وہاں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آگے بڑھے. کہاں آگے بڑھے؟ جگہ تو ہے نہیں، آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ سب بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھ جائیں گے. حضرت جبرائیل نے کہا آپ کے انتظار میں تو بیٹھے ہیں. بولو سبحان اللہ. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بے شک ہمارے انتظار میں بیٹھے، لیکن جگہ تو ہے نہیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ قدم بڑھائے. آپ قدم بڑھاتے جائیں گے، اللہ خود جگہ بناتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم آگے بڑھایا. اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر، آدھے مجمع کو ادھر، درمیان میں راستہ بن گیا. ہمارے نبی اس راستے سے آگے بڑھنے لگے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے میں آگے بڑھا، ابھی تو آدھا پہنچا ہوں گا کہ ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے یہ بھی آواز آئی حی علی الصلاۃ. ہمارے نبی آگے بڑھے. اب جو امامت کا مصلی ہوتا ہے وہاں ہمارے نبی آ گئے، آ کر کھڑے ہو گئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا سب جمع ہو گئے، نماز پڑھائیے. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے نماز پڑھانا؟ ہاں صلی رکعتین، آپ نماز پڑھائیے. ہمارے نبی مصلی پر گئے. بولو سبحان اللہ. کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ لیکن جیسے ہمارے نبی نے سلام پھیرا، آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جبرائیل یہ تو سمجھ میں آ گیا، ہم بیت المقدس آ گئے. بولو سبحان اللہ. مسجد اقصی میں آ گئے. بولو سبحان اللہ. لیکن جبرائیل یہ من ہاؤلا، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ یہ اتنے خوبصورت لوگ، امامہ پہنے ہوئے، سفید کپڑا پہنے ہوئے اور بالکل چہرہ نورانی، یہ کون ہے میرے پیچھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات اللہ نے آپ کو یہ شرافت دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر کم زیادہ آج اللہ نے سب کو یہاں جمع کیا ہے. اور اللہ نے فیصلہ کر دیا میرا ہر نبی مقتدی ہوگا. آج میرا محمد سب کا امام ہوگا. آج میرا محمد سب کا، تو آپ تو سب نبیوں کے بھی امام ہیں. میرے دوستو ایک پتھر کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کون ہے. ایک پاگل اونٹ کو معلوم ہے کہ بولو ہمارے نبی کون ہے. اور سارے نبیوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی امام ہے اور ہم مقتدی ہیں. اور ہم کو معلوم ہے ہمارے نبی کون ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے. ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اچھا یہ رجب مہینے میں معراج ہوئی، بولو ہاں بولو ہوئی. ارے بولو نا ہوئی نا معراج. معراج میں کیا تحفہ ملا؟ ایسا آہستہ بول رہے ہو. بھائی آپ نے نہیں کھانا کھایا تو میں کون سا کھا کے بیٹھا ہوں. ساتھ میں بولو نا معراج میں کیا ملا؟ کتنی ملی؟ 50. کتنی؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم معصوم کون ہوگا؟ ہمارے امام صاحب. ہاں کون معصوم ہوگا؟ ہمارے نبی کو 50 نماز میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاتا ہوں، میری امت پڑھے گی. میری امت، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. کہاں؟ کہا امت کے پاس جا رہا ہوں، 50 نمازیں لے کے جا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ تو ہمارے امام ہیں، 50 نمازیں کم کروائیں.
اور آپ ہی کروا سکتے، باقی کوئی نہیں کروا سکتا۔ ہمارے نبی کا اوپر جانا پھر آنا پھر جانا پھر آنا، ارے وہ 50 نمازیں اس کو کم کراتے گئے، 45، اس کے بعد 40، 40 کے بعد 35، 35 کے بعد 30، 30 کے بعد 25، 25 کے بعد 20، 20 کے بعد 15، 15 کے بعد 10 اور 10 کے بعد جب 5 ہو گئی نا تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اور کم کرائے اور کم کرائے۔ ہمارے نبی بہت روئے، کہا اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، چلو 5 نمازیں لے کر ہمارے نبی آئے مکہ مکرمہ۔ بولو کہاں ہے؟ اچھا ہمارے نبی جب مکہ مکرمہ آ گئے، یعنی معراج کا سفر کمپلیٹ، بولو مکمل ہو گیا، ہمارے نبی کے چہرے پر تھوڑی اداسی تھی، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کیا ہوا، چہرے پر اداسی کس بات کی؟ کہا اللہ آپ کو تو سب معلوم ہے، اداسی صرف اس ایک بات کی ہے، باقی اتنی خوشی ہے کہ میں معراج پر گیا، مہمان بن کر گیا، اور گیا نہیں بلکہ بلایا گیا، بولو سبحان اللہ۔ کہا اللہ خوشی تو بہت ہے لیکن ایک بات کا غم ہے۔ اللہ نے پوچھا کس بات کا غم ہے؟ کہا اللہ آپ نے نماز کتنی دی تھی؟ زور سے بولیں گے کتنی دی تھی؟ میں کتنی لے کر آیا؟ اللہ اس کا غم ہے، دی تھی 50 لے کر آیا 5۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اداس نہیں ہونا، آپ کو رونا نہیں ہے، آپ کو 50 چاہیے پھر 50 کر دو، 50 کر دو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں آگے تھے، کہا اللہ 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 50 ہو گئی، اللہ میں اعلان کر دوں، میں اعلان کر دوں 50 کا۔ اللہ نے فرمایا اعلان نہیں کرنا 50 کا، 5 بھی باقی ہے، 50 بھی باقی ہے۔ آپ کی امت بہت پیاری امت ہے، آپ نبی ہے، آپ سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں، آپ کی امت سے بڑھ کے کوئی امت نہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب دوں گا 50۔ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، پورا مجمع بولے نا باقی رہنے والا کون؟ صرف اللہ، بولو صرف۔ اور اللہ کہتے ہیں تو کہیں بھی جا، کہیں بھی بھاگ، کہیں بھی دوڑ، موت کا وقت آئے گا 1 سیکنڈ آگے نہیں، اور بولو 1 سیکنڈ۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ، لیکن موت آئے گی اور موت 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں، بولو 1 سیکنڈ بھی۔ بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ منبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے، موت پر جو خطبہ دیا ہے، سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا، نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا، نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا، نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا، ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا، الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے، پھر 2 ہی راستے ہوں گے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ میرے پیارو کب آئے گی ہم کو موت؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے، اور میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب، ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت، نہیں ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت، بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، ان کے ابا محترم، بولو کون؟ حضرت یعقوب۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی، توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی، اور سامنے وہ آ رہے ہیں، ایک نورانی شخص آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے، یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ۔ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا، بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا۔ مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا، موت کے فرشتے کا آنا، مطلب ہے کہ کسی کا وقت۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے، دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے، اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے، کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی، لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا ہاں میں ملک الموت۔ تو کہا روح نکالنے آئے؟ تو کہا نہیں، روح نکالنے نہیں آیا، آپ بہت خوبصورت ہیں، اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا۔ اب جب حضرت یوسف خوبصورت تھے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا، دو چار باتیں کرے۔ کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں، موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی۔ جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل، بولو کون؟ حضرت عزرائیل۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او عزرائیل ذرا ادھر آؤ، واپس آئے۔ کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا، بھائی روح نکالنے تو آؤں گا، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نا 1 سیکنڈ، جب موت کا وقت آئے تو 1 سیکنڈ آگے نہیں، اور 1 سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت آئے تو 1 سیکنڈ آگے نہیں، 1 سیکنڈ پیچھے نہیں۔ تو فرشتے نے کہا آؤں گا، واپس آؤں گا، آپ کی روح نکالنے آؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا، آنا ہے، آنا، روح نکالنا، جانا تو ہے ہی دنیا سے، لیکن کتنے دن پہلے بول دینا؟ یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے۔ چلے گئے، بولو چلے گئے۔ حضرت یعقوب بھی بڑے خوش، یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے، اور 3 دن پہلے خبر مل جائے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کمرے پہ دستک ہوئی، ٹھک ٹھک آواز ہوئی، کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اب آپ کی روح نکالنا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا، 3 دن پہلے خبر کرنا، تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے۔ ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے، ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ 3 ایام و لیالیہا، 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے، بغیر خبر کی اچانک آ گئے۔ تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی۔ کہا آپ کو نہیں، ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے، ایک کا دکھا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے، باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے، بغیر خبر کے نہیں آتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے، کہا آج جس کو خبر کی ہوگی، مجھے کسی نے خبر نہیں دی۔ کہا آپ کو بھی خبر دی۔ تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو، پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، ابھی سفید ہو گئے۔ حضرت یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی، سفید ہو گئے، ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے، وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے، باقی سفید ہو گئے۔ کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ، تو کہا کہ ہاں ہو گئے۔ کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں،
ہم نے تو خبر دے دی، یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے، اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی۔ کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا، یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، پہلے آپ بہت تندرست تھے، آپ کے شریر میں آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا، مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی۔ کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا، اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں۔ اور کہا اکیلے آپ کو نہیں، ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے، لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہاں ہم بھی بیٹھے آ گئے، ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا۔ اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے، جنازہ رکھا ہوگا ہمارا، بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا، بیوی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، بھائی روتے ہوں گے، وہ گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے، وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ، اس کو کفن پہنانا ہے، اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا۔ لیکن سب سے کٹھن معاملہ، آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ آمین بولو آمین۔ اللہ ورنہ میرے پیارو وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت ہی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا، عورتوں کو دیکھنا، جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے، جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے، وہی اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے، غیب سے آواز آئی، زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے۔ میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا بولو کلمہ دے گا، جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں گے؟ ہاں بولو نا کتنے؟ جس میں پہلے دو ایزی ہیں، تیسرا لازمی ہے اور سب سے بھاری ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک۔ قبر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، قبر میں چلے گئے، سب دفن کر کے چلے گئے، اور بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے، دوست بھی مٹی مار کے چلے گئے، بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا، روتے روتے سب چلے گئے، اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے، نیچے کرسیاں لگ گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ ہوتا ہے نا باہر کے مہمان کھا کے جانا، وہاں کھانا شروع ہوتا ہے، یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے رشتہ دار، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے دوست احباب کھانے کے دسترخوان پر ہے، یہاں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو دینی الاسلام، ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب۔ سب سے کٹھن سوال تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، حدیثیں لے کر آئے تھے، حلال بتایا تھا، حرام بتایا تھا، کون تھے؟ میرے پیاروں، اگر کوئی نمازی ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اتنا آسان جواب دے گا، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جاءنا بالبینات والہدی، ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے، حدیث بھی لے کر آئے تھے، اور ہم نے اس پر عمل کیا۔ بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا، اعلان ہوگا اس کی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے، اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ یہ اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ
ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ. اعلان ہوگا بندہ سچا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، جنت کا دروازہ کھول دو. جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا، فرشتے سوال کرنے آئے تھے نا، ہو گئے نا سوال، اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھر جانا ہے. تو فرشتہ کہے گا بھی گھر جانے کا راستہ بند. تو کہا گھر نہیں جانا تو گھر والے کو خبر تو کرو کہ میرا کیا حال ہے، کیونکہ میرا تو خبر دیکھو، میرا گھر تو چھوٹا تھا، یہ تو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا، اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا، اور اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، اللہ نے جنت کا بچھونا دے دیا، اللہ نے میرے کو کفن لے کر آئے تھے، یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا، میرے گھر والوں کو خبر تو دینا ہے. تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا آرام سے جیسے دلہن سوتی ہے، جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا. تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے، کون مجھے اٹھائے گا؟ کہا ایک وقت آئے گا نبی خود آئیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے، بولو سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگ گیا، اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا نا من ھذا الرجل، یہ کون ہے، نبی کون ہے، الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے؟ تو کیا کہے گا معلوم؟ لا ادری، کچھ معلوم نہیں میرے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو اس وقت آواز آئے گی، آواز آئے گی فینادی مناد من السماء ان کذب عبدی فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار. آواز آئے گی جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. سب جانتا تھا، طاقت تھی، مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا. یہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم کا لباس پہناؤ، جو تارکول کا بنا ہوا لباس ہوگا، گرم گرم جہنم کا پہناؤ، جہنم کا دروازہ کھول دو اور قیامت تک اس کو مارتے رہو. میرے پیارو، اللہ میری اور آپ کی